اپنے بیٹے کو جب نماز کی وصیت کی، اس کے بعد کہا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ میرے بیٹے نیکی کا حکم دیتے رہنا، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائی سے روکتے رہنا۔ یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے، لازم ہے کہ جہاں کہیں پر بھی برائی کو دیکھے فوراً اس برائی کو روکے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے فلیغیرہ بیدہ، تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اسے بدل دے، یعنی کہ اپنے ہاتھ سے اسے روکے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روک نہیں سکتا، اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ فبقلبہ، اگر زبان سے روکنے کی بھی سکت طاقت اور قوت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، فبقلبہ، تو اپنے دل سے اسے برا جانے۔ وذلک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو لہذا پتہ چلا کہ ایک مسلمان کے لیے جب وہ کسی برائی کو دیکھے، برائی سے روکنا ضروری ہے۔ اگر زبان سے نہیں روک سکتا، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، تو برائی کو برائی جاننا یہ از حد ضروری ہے، لازم ہے یہ ہر مسلمان پر۔ آپ خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت کا جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر جب اس ایرانی شخص ابو لؤلؤ فیروز نے جب اپنے خنجر سے حملہ کر دیا تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دودھ پلایا جا رہا ہے، اور وہ دودھ آنتوں کے ذریعے سے باہر نکل جاتا ہے، یعنی کہ اتنا گہرا زخم لگا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، ایسا حملہ کیا تھا ابو لؤلؤ فیروز نے کہ پورا پیٹ چھلنی ہو گیا تھا۔ کچھ پلایا جاتا تو وہ پیٹ میں نہیں رہتا بلکہ آنتوں کے ذریعے سے باہر نکل جاتا، بچنے کی کوئی امید نہیں تھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی۔ بالکل بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، ایک نوجوان آتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عیادت اور تیمارداری کرتا ہے۔ جب وہ لوٹ کر کے جاتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، اس کے پیروں کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کا کپڑا ہے کہ اس کے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہوتا ہے، اس کا کپڑا، اس کا ازار اس کے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہے۔ ایسی حالت میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس لڑکے کو بلاتے ہیں، اس نوجوان کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے ازار کو اوپر کر لو، اپنے ازار کو، اپنے کپڑے کو، اپنے تہبند کو اپنے ٹخنوں کے اوپر کر لو۔ ان اللہ لا یکلم مسبل الازار، کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے شخص کی طرف دیکھے گا نہیں، ایسے شخص سے بات بھی نہیں کرے گا جو اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنوں کے نیچے لٹکاتا ہو۔ دیکھیں، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، کسی کو بھلائی کا حکم دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسی حالت میں ہیں لیکن اسے بھلائی کا حکم دے رہے ہیں، نیکی کا حکم دے رہے ہیں اور برائی سے روک رہے ہیں۔ تو لہذا میرے بھائیوں، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہو، کہیں پر بھی ہو، کسی برائی کو دیکھو تو فوراً ٹوکو۔ کوئی اچھا کام ہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، نیکی کا حکم دو، کیسی بھی حالت میں ہو۔ اس سے بڑی حالت اور کیا ہو سکتی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کچھ کھا نہیں سکتے، کچھ پی نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، صحیح سے بول نہیں سکتے۔ ایسی حالت میں اس نوجوان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے تو چھوڑا نہیں اس کو، بلکہ بلا کر کے اسے حکم دیا کہ اپنے ازار کو، اپنے کپڑے کو ٹخنے کے اوپر کر لو۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے اس اہم فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد بڑی اہم چیز ہے کہ جب آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے تو لوگ آپ کو ناپسند کریں گے۔ یہ دنیا کا اصول ہے، لوگوں کو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے لوگوں کو، کوئی بھی گناہ ہو دنیا کا، لوگوں کو مزہ آتا ہے،
جب آپ لوگوں کو اس مزے سے روکیں گے تو وہ آدمی آپ سے بدزن ہو جائے گا. آپ بھلائی کا حکم دیں گے, نیکی کا حکم دیں گے تو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں اچھی باتیں, برائی سے رکنا پسند نہیں کرتے ہیں. اس کا ریئیکشن یہ ہوگا کہ لوگ آپ کو تکلیف دیں گے, لوگ آپ کو لعن طعن کریں گے. یہ دیکھو ہمیشہ نصیحت کرتے رہتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا, اللہ کے نبی نے نیکی کی طرف دعوت دی, لوگوں کو بھلائی اور خیر کی طرف بلایا. لوگوں نے کیا کہا؟ پاگل ہے, مجنون ہے, ساحر ہے. نیکی کی طرف بلایا. جب نبی نہیں بنے تھے یہی لوگ اللہ کے رسول کو امین اور صادق کہتے تھے. جیسے ہی اللہ کے رسول نبی اور رسول ہو گئے, اچھائی کی طرف بلانے لگے, یہی لوگ, آپ ہی کے قوم کے لوگ, آپ ہی کے خاندان کے لوگ آپ کو کہنے لگے پاگل ہو گیا ہے, ساحر ہے, جادوگر ہے, مجنون ہے, عقل لا یعقل کا مالک ہو گیا ہے. تو لہذا جب ہم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں گے, جب لوگوں کو ہم نیکی کی طرف دعوت دیں گے تو اس کا ریئیکشن یہ ہوگا, اس کا صلہ یہ ملے گا کہ لوگ ہمیں لعن طعن کریں گے, ہمیں تکلیفیں دیں گے, ہمیں لوگوں کی جانب سے اذیت پہنچیں گی, ہمارے سامنے مصیبتیں آئیں گی. لقمان علیہ السلام نے کہا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. تو ایسی صورت میں جب تو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا تو لوگ تیرے ساتھ برائی کریں گے, لوگ تیرے ساتھ برا برتاؤ کریں گے, شر و شرارت کو اختیار کریں گے. تو ایسی صورت میں وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ, جو بھی تکلیف پہنچے گی اس پر صبر کرنا. صبر کی تعلیم دی گئی ہے. وَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا, صبر بھی کیسا؟ وَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا, بہترین اور خوبصورت صبر ہونا چاہیے, اچھا صبر ہونا چاہیے.